پچھلے چند دنوں سے کراچی میں جو اہل سنت کے نام پہ ایک بہت بڑا انہوں نے ایک جلوس کا اہتمام کیا تھا، تو اس میں مفتی منیب الرحمان صاحب بھی اور دیگر جو مکاتب فکر ہیں انہوں نے مل کر ایک ریلی کا اہتمام کیا عظمت صحابہ کے عنوان سے، ٹائٹل سے۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ آپ کا جو ٹائٹل ہے، آپ کا جو عنوان ہے وہ ہے عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو آپ کو چاہیے تھا کہ اس میں آپ صحابہ کرام کی شان بیان کرتے، ان کی عظمت بیان کرتے، ان کی رفعت بیان کرتے، ان کی خدمات کا تذکرہ کرتے، جو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا کی اور جو اسلام کی خدمت کی، جو صحابہ کرام نے تن من دھن لٹایا۔ آپ غزوہ بدر کا تذکرہ کرتے، احد کا کرتے، خندق کا کرتے، حنین کا کرتے۔ آپ صحابہ کرام کی جو قربانیاں ہیں وہ دنیا تک پہنچاتے، کنوے کرتے، ڈیلیور کرتے، ان کے مقام اور مرتبہ کی بات کرتے، ان کے فضائل سناتے۔ تو یہ تھا آپ کا مقصد، جس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے اس ریلی کا یا اس جلوس کا اہتمام کیا۔ اور اس میں آپ جو دیوبند مکتب فکر ہے یا اہل حدیث مکتب فکر ہے یا بریلوی یا رضوی جو مکتب فکر ہے، سارے جمع ہو کے، اکٹھے ہو کے آپ نے دنیا کو یہ میسج دیا ہے کہ عظمت صحابہ پہ ہم سب ایک ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، نہ صحابہ کرام کی شان بیان کی گئی، نہ ان کے فضائل سنائے گئے، نہ ان کی عظمت بیان کی گئی، نہ ان کی خدمات کا تذکرہ ہوا، نہ ان کی قربانیوں کا ذکر ہوا، بلکہ ہوا کیا ہے کہ نعرے لگائے گئے، شیعہ شیعہ کافر کے نعرے لگائے گئے۔ وہ امام بارگاہ کے سامنے کھڑے ہو کے جس دیوار کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید کی مقدس آیات لکھی ہوئی تھی، یا رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اہل بیت اطہار کے مقدس نام لکھے ہوئے تھے، وہاں کھڑے ہو کے اور فرقہ واریت کو ہوا دی گئی اور شیعہ کافر کے نعرے لگائے گئے۔ اور پاکستان کی جو سالمیت ہے، پاکستان جو بڑی محنت کے ساتھ ہمیں ملا ہے، بڑی قربانیوں کے ساتھ ہمیں ملا ہے، اس پاکستان کے حصول کے لیے شیعہ ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبند ہو، ہر ایک نے مل کر سٹرگل کی تھی، جد و جہد کی تھی، پھر جا کے پاکستان مارز وجود میں آیا تھا۔ تو ہر ایک مکتب فکر کا اس میں حصہ ہے، پاکستان ہر ایک کا ہے۔ پاکستان ایک شیعہ کا بھی اسی طرح ہے جیسے ایک اہل سنت کا ہے، دیوبند کا بھی اسی طرح ہے جیسے اہل حدیث کا ہے، بلکہ جو یہاں جو اقلیتیں رہتی ہیں ان کا بھی یہ ملک ہے۔ تو پاکستان ہم کو بڑا عزیز ہے، پاکستان ہم کو بڑا پیارا ہے۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے تھا کہ پاکستان کو سپورٹ کرتے، دنیا کو ایک میسج دیتے، دنیا کو ایک پیغام دیتے، دنیا کو ایک یہ اہم ٹاپک بتاتے کہ ہم بینگ پاکستانی، چاہے کوئی شیعہ ہے، چاہے کوئی سنی ہے، چاہے کوئی اہل حدیث ہے، چاہے کوئی دیوبند ہے، ہم سارے ایک ہیں۔ اور صحابہ کرام کے نام پہ آپ نے جو پروگرام کیا ہے، آپ نے یہ جو جلوس نکالا ہے، اس میں ان کے فضائل سناتے، ان کی خدمات کا تذکرہ کرتے، تو یہ تھا آپ کا حسن، آپ کا جمال۔ لیکن آپ نے پاکستان کو فرقہ واریت کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی ہے، آپ نے شیعہ سنی کو لڑوانے کی کوشش کی ہے، آپ نے شیعہ کافر کے نعرے لگا کر پاکستان کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، آپ نے سنیت کا جو پیغام ہے، جو ہمارے اہل سنت کے جو اکابرین ہیں، آپ نے ان کی انسلٹ کی ہے، آپ نے اہل سنت کے محدثین کی گستاخی کی ہے، ان کے مفسرین کی ہے، مجددین کی ہے، صوفیاء کی ہے، اولیاء کی ہے۔ اور وہاں کھڑے ہو کے جو آپ نے نعرے لگائے ہیں، امیر یزید زندہ آباد کے نعرے لگائے ہیں، آپ نے سیاست معاویہ کے آپ نے جو زندہ آباد کے نعرے لگائے ہیں، اہل سنت سے ان نعروں کا نہ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی واسطہ ہے۔ اور مفتی منیب الرحمان صاحب، آپ اس پاکستان کی گورنمنٹ کا حصہ بھی ہیں، آپ کے پاس ایک عہدہ بھی ہے، تو کس نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ سرکاری عہدہ رکھتے ہوئے بھی پاکستان کی جو سالمیت ہے اس کے خلاف نکل آئیں؟ آپ فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے نکل آئیں؟ آپ کیا ٹھیکیدار بن گئے ہیں اہل سنت کے، جن کے آپ فالوور ہیں، جن کا آپ بڑا نام لیتے ہیں؟ احمد رضا خان بریلوی کا بڑا نام لیتے ہیں، آپ غلام رسول سعیدی کا بڑا نام لیتے ہیں، تو کیا انہوں نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ مل کر جو کچھ آپ نے کیا ہے، جو کچھ وہاں نعرے لگائے گئے ہیں، اس کے آپ بھی حصہ دار ہیں، اس کے آپ ذمہ دار ہیں، چونکہ آپ ان کے ساتھ مل کر
یہ سارا کچھ کر رہے تھے، اور جو کچھ گستاخیاں ہوئی ہیں، جو کچھ لعن طعن ہوا ہے، اور جس طرح یزید پلید کی وکالت ہوئی ہے اور امیر یزید کے نعرے لگائے گئے ہیں، مجھے بتائیں مفتی صاحب، میں پوچھتا ہوں آپ سے، بلکہ میں اہل حدیث مکتب فکر سے بھی پوچھتا ہوں، دیوبند سے بھی پوچھتا ہوں، کہ آپ کے اکابرین نے بھی آج تک یہ نعرے نہیں لگائے، انہوں نے بھی اس طرح سے یزید کا دفاع نہیں کیا جیسے تم لوگ کر رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر تمہاری نیت کچھ اور تھی، تمہارا ارادہ کچھ اور تھا، تمہارا ویژن کچھ اور تھا، تمہارا تھاٹ کچھ اور تھا، تمہارے عقائد اور نظریات کچھ اور تھے، اور ٹائٹل تم نے عظمت صحابہ کا بنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کی آڑ میں تم اور کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کے بندو، تم نے صحابہ کے نام پہ جو ایک ریلی کا اہتمام کیا ہے، تو تمہارا مقصد کیا ہے؟ تم کسی کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی امام بارگاہ کے سامنے گالی گلوچ لعن طعن کرنے کا تم کو کس نے اجازت دی ہے؟ اور کافر کسی کو کہنے کی کس نے اجازت دی ہے؟ کیا یہ سنیت ہے؟ میں سنیت کو ہائی جیک کرنے نہیں دوں گا، میں سنیت کو بدنام کرنے نہیں دوں گا۔ میں آپ سنیت کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، میں کئی سالوں سے اصل سنیت کا چہرہ دنیا کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں اصل سنیت کا پیغام دیتا ہوں، میں محبت کا پیغام دیتا ہوں، میں امن کا پیغام دیتا ہوں، میں شیعہ سنی کو قریب کرنا چاہتا ہوں، میں فرقہ واریت کا کلا کما کرنا چاہتا ہوں، میں نفرت کی دیواریں گرانا چاہتا ہوں، میں بھائی بھائی کرنا چاہتا ہوں، میں ملانا چاہتا ہوں، میں دوریاں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کیا پیغام دیا ہے؟ آپ نے تو فرقہ واریت کو ہوا دی ہے۔ آپ شیعہ سنی کے فساد میں پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم پاکستان کو نقصان پہنچنے نہیں دیں گے۔ پاکستان ہمیں عزیز ہے، پاکستان ہمیں پیارا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا دیس ہے، تو ہم کسی بھی صورت میں آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ اور دوسری بات یہ، جو امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگائے ہیں، یا سیاست معاویہ زندہ باد کے آپ نے نعرے لگائے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مولا علی علیہ السلام کو جٹلانا چاہتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کی خلافت کے آپ منکر ہیں۔ یا تو آپ نعرہ لگاتے نا سیاست خلفائے راشدین زندہ باد، تو ہم کہتے بھئی ٹھیک ہے، انہوں نے اہل سنت کا جو نقطہ نظر ہے اس کو زندہ باد کہا ہے، لیکن اہل سنت کے کسی محدث نے، مفسر نے، مجدد نے، مورخ نے، صوفی نے، ولی نے، غوث نے، کتب نے آج تک یہ نعرے نہیں لگائے، بلکہ یہ دشمن جو ہیں اہل سنت کے، اسلام کے دشمن، دین کے دشمن، ملک پاکستان کے جو دشمن ہیں، انہوں نے یہ نعرے لگائے ہیں۔ ان کا یہ وتیرہ ہے، ان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ صحابہ کی آڑ میں اس طرح منافرت پھیلانا چاہتے ہیں ملک پاکستان میں، وہ فساد کروانا چاہتے ہیں ملک پاکستان میں۔ یہ کوئی آپ نہ سنیت کے خیر خواہ ہیں، نہ ملک پاکستان کے خیر خواہ ہیں آپ، نہ دین کے، نہ اسلام کے، نہ صحابہ کے آپ خیر خواہ ہیں۔ آپ تو فتنہ پرور لوگ ہیں۔ کس نے آپ کو اجازت دی ہے کنارے لگانے کی؟ اس کا مطلب ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی جو خلافت تھی، اس کے بالمقابل جو انہوں نے اپنی ملوکیت کا آغاز کر دیا یا اعلان کر دیا، اس کو زندہ باد کہہ رہے ہیں۔ اگر معاویہ بن ابو سفیان کی سیاست زندہ باد ہے تو پھر مولا علی علیہ السلام کی سیاست کے آگے تو کوسچن مارک رکھ دیا آپ نے۔ ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ مولا حسن علیہ السلام کی سیاست کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مجھے یہ تو بتائیں نا، اگر وہ زندہ باد ہیں اور امیر یزید کہہ دیا آپ نے، بہت افسوس ہوا ہے آپ پر۔ کس کو زندہ باد کہہ رہے ہو؟ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کو چن چن کر شہید کیا، وہ سیاست زندہ باد؟ یا عجر بن عدی کے ساتھ حضرت محمد بن ابی بکر ہوں، عبد الرحمن بن ابی بکر ہوں، جنہوں نے صحابہ کرام کو شہید کیا، وہ سیاست زندہ باد؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کو شہید کیا، وہ سیاست زندہ باد؟ وہ تمہارا امیر زندہ باد؟ جنہوں نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے، خچرے باندھ دی، وہ تمہارا امیر یزید پلید زندہ باد؟ 3 دن کے لیے مدینہ حلال کر دیا، حضور علیہ السلام کے صحابہ کو پکڑ پکڑ کے شہید کیا گیا، ابو سعید خدری کو معاذ اللہ تھپڑ لگائے گئے، یہ تمہارا امیر یزید زندہ باد؟ جس نے کعبہ کا غلاف جلایا، وہ زندہ باد؟ سیدھا کہتے مرتے نا، سیدھا کہتے کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتل زندہ باد، کہتے مولا حسن علیہ السلام کو زہر دینے والے زندہ باد، محمد بن ابی بکر کی لاش مبارک کو گدھے کی کھال میں رکھ کر جلانے والے زندہ باد، حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں سمیت ان کو قتل کرنے والے زندہ باد، عبد الرحمن بن ابی بکر کے قاتل زندہ باد، مولا علی علیہ السلام کو ممبروں پہ گالیاں نکالنے والے زندہ باد،
صحابہ کرام کو ڈرانے والے، دمکانے والے زندہ باد، مال خرچ کرنے والے زندہ باد، یہ کہتے نا بھئی یہی معنی بنتا ہے، اور کیا بنتا ہے؟ تم نے امیر یزید زندہ باد کے جو نعرے لگائے، وہ ہے تمہارا امیر جس نے آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کو چن چن کر شہید کیا؟ یہ تمہاری سنیت ہے؟ یہ دنیا کے سامنے بتا رہے ہو کہ ہم سنی ہیں، یہ تمہارا اتحاد ہے؟ میں ایسی سنیت اور ایسے لوگوں کو ہرگز بھی اہل سنت کے اوپر قبضہ نہیں کرنے دوں گا، ہائی جیک نہیں کرنے دوں گا، سنیت کا چہرہ مسخ نہیں کرنے دوں گا۔ میں دنیا کو پیغام دینے لگا ہوں کہ ہماری جو سنیت ہے، ہمارے جو اکابرین ہیں، جو صلحاء ہیں، جو مفسرین ہیں، جو مجددین ہیں، جو مورخین ہیں، 1400 سال کی سنیت کی تاریخ میں کسی ایک اہل سنت کے امام نے، محدث نے، فقیہ نے اجازت نہیں دی اس طرح کے نعروں کی۔ امیر یزید زندہ باد، سیاست معاویہ زندہ باد، یہ کہاں کی سنیت ہے؟ مولا علی علیہ السلام کی سیاست زندہ باد ہے، مولا حسن علیہ السلام کی سیاست زندہ باد ہے۔ آپ نعرے لگاتے خلفائے راشدین کی سیاست زندہ باد ہے۔ سیاست کسے کہتے ہیں؟ کہ جو کوئی حکومت ہوتی ہے، جو اس کا طرز حکومت ہوتا ہے، اس کی جو پالیسیز ہوتی ہیں، وہ اس کی سیاست ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر کی جو حکومت تھی، جو ان کی پالیسیز تھی، جو ان کا طرز حکومت تھا، وہ حضرت ابوبکر کی سیاست تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو حضرت عمر بن خطاب کی تھی وہ ان کی سیاست تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو عثمان غنی کی تھی طرز حکومت اور ان کی جو پالیسیز تھی وہ ان کی سیاست تھی، اور مولا علی علیہ السلام کی جو تھی وہ ان کی سیاست تھی۔ تو آپ نے کسی اور کی سیاست کو تو زندہ باد نہیں کہا، آپ نے معاویہ بن ابو سفیان کی سیاست کو زندہ باد کہا ہے۔ اس پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں بات کر سکتا ہوں، دلائل کے میں انبار لگا سکتا ہوں، 20 گھنٹے میں دلائل دے سکتا ہوں، اہل سنت کی کتاب میں کھول کھول کے دکھا سکتا ہوں، میں اس فتنے کا کلا کما کر سکتا ہوں، لیکن میں کوشش کرنے لگا ہوں کہ بہت جلدی اور کم وقت میں، مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ جو مواد اور نالج ہے وہ میں حق سننے والوں تک ڈیلیور کر سکوں، اصل سنیت کا چہرہ لوگوں کو دکھا سکوں۔ آؤ پتہ کرتے ہیں نا، جس سیاست کا تم نعرہ لگا رہے ہو، اس سیاست کو جو ہمارے جید صحابہ کرام ہیں وہ مانتے بھی ہیں کہ نہیں؟